السلام علیکم، میرا نام ہے ثنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ تو جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے یونیورسٹیز کے بارے میں۔ یونیورسٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ پورڈو امریکی ریاست انڈیانا کا چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہ علاقہ اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا خلا نور نیل آرمسٹرانگ اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا۔ پورڈو یونیورسٹی لفایٹ شہر کے ایک رئیس جان پورڈو نے بنائی تھی۔ اسی نے 1869 میں سائنس، ٹیکنالوجی اور زراعت کے جدید ترین کالجز کے زمین اور رقم عطیہ کی اور یوں 1874 میں کالج اور پھر یونیورسٹی بن گئی۔ آج اس کیمپس میں 60,000 طالب علم پڑھ رہے ہیں، جبکہ پروفیسر کی تعداد 3,000 ہے۔ یونیورسٹی کے پروفائل پر 13 نوبل انعام، 127 خلا نور، 2 ورلڈ فوڈ پرائز، 3 فلٹرز پرائز اور 18 اولمپکس میڈلز ہیں۔ میرے ایک دوست کو چند برس قبل پورڈو میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یونیورسٹی کے دائیں بائیں قصبے میں لکڑی کے گھر بنے تھے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا سمیت پوری فرسٹ ورلڈ میں گھروں کا اسٹرکچر لکڑی سے بنایا جاتا ہے۔ کنکریٹ اور اینٹ بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ لکڑی کے اسٹرکچر کے بعد گھر جلدی مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرا، زلزلہ یا دوسری قدرتی آفات کے دوران گھر کے مکین محفوظ رہتے ہیں۔ پورڈو کی وادی میں بھی گھروں کے فریم لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں نے چند دن پہلے ایک مقامی گھر سے گزارے۔ گھر کا مالک صحن کی دوسری سائڈ پر 2 نئے کمرے بنوا رہا تھا۔ ان کا اسٹرکچر بھی لکڑی سے تیار ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے باتوں ہی باتوں میں بوڑھے امریکی سے پوچھا، کیا یہاں لکڑی کو دیمک نہیں کھاتی؟ بوڑھے نے پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ میرے دوست نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ دیمک سے واقف نہیں ہیں؟ بوڑھے نے کندھے اچکا کر جواب دیا، ہرگز نہیں۔ دوست نے بتایا، یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھا کر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بوڑھے نے بڑا سا اوہ کیا اور پھر مسکرا کر بولا، آج سے 100 سال پہلے پورے علاقے میں بہت دیمک ہوتی تھی۔ وہ ہمارے گھروں کے اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کھڑکیاں، دروازے اور کرسیاں میز بھی کھا جاتی تھی۔ جنگلوں میں کھڑے کھڑے درخت اندر سے کھوکھلے ہو جاتے تھے اور فصلیں تک دیمک کے کیڑے چڑھ جاتے تھے۔ میرے دادا بتاتے تھے، اسی زمانے میں لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی، لیکن پھر کسی سیانے کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ سب پورڈو یونیورسٹی چلے گئے۔ ریکٹر سے ملے اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ اس نے فوری طور پر ایگریکلچر کالج کے پروفیسر کو اکٹھا کیا اور انہیں علاقے کے لوگوں کی مشکل بتائی۔ پروفیسر نے شہریوں سے تھوڑی سی مہلت مانگ لی۔ لوگوں نے چند دن بعد دیکھا، یونیورسٹی کے پروفیسر اور طالب علم شہر اور کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پورا سال علاقے کے مختلف حصوں میں کام کرتے رہے اور پھر ایک دن یونیورسٹی کے ریکٹر نے علاقے کے زمینداروں، کسانوں اور کونسلوں کو جمع کیا اور انہیں خوشخبری سنائی، آپ کو آئندہ دیمک کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ ریکٹر کا دعویٰ سچ نکلا۔ وہ دن اور آج کا دن پورے علاقے میں سے دیمک ختم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ہم آج اس کا نام تک بھول گئے ہیں۔ میرے دوستوں نے پوچھا، پروفیسر؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نہیں جانتے، بس اتنا پتا ہے کہ لوگ سال بھر شہر اور دیہات کے مختلف حصوں میں تھوڑی تھوڑی کھدائی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ نے دیمک جیسا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم اگر گھر میں جا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا دنیا بھر کے زیادہ تر مسئلوں کا حل یونیورسٹیوں سے ہی نکلتا ہے۔ آپ ادویات کو لے لیں، کپڑوں کو لے لیں، انڈسٹریز کو لے لیں، مارکیٹ، نئی بیماریوں کی تشخیص، خوراک کی نئی قسمیں، تعمیرات کا مٹیریل، کمیونیکیشن، حتیٰ کہ نئے سیاسی نظام تک یونیورسٹیوں میں ایجاد اور ٹرائل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد معاشروں تک پہنچنے آج وائی فائی ہر شخص کی ضرورت ہے، لیکن اس کا استعمال بھی سب سے پہلے کینبرا یونیورسٹی کے طالب علموں نے کیا تھا۔ آپ دنیا کے کوئی بھی ماڈرن ایجاد دیکھ لیں، آپ کو وہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں جنم لیتی دکھائی دے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ملک میں بھی یہ سینکڑوں باوجود مسائل کے سمندر میں غوطے کیوں کھا رہے ہیں؟ میں 1952 میں اسلام آباد آیا۔ میں نے اسی سال مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ لگنے کی خبر پہلی مرتبہ پڑھی تھی اور اس کے بعد کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں یہ خبر نہ آئی ہو۔ 32 سال گزر گئے۔ میں نے 32 برسوں میں ہر سال مارگلا کے جنگلوں میں آگ لگتی اور ہزاروں لاکھ درخت پودے جل کر راکھ ہوتے دیکھے۔ ہماری کوئی حکومت 32 برسوں میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی۔ CDA وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے اور محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں۔ یہ پڑھے لکھے اور متحرک انسان ہے، لہٰذا یہ پڑھے لکھے اور متحرک انسان ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اور بارانی یونیورسٹی کے پروفیسروں اور طالب علموں سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ یہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں، انہیں مسئلہ بتائیں اور یونیورسٹی کے اس کا کوئی حتمی حل نکالے، اور وزارت داخلہ دنیا بھر میں پھیلے اپنے سفارت خانوں کو بھی ای میل کر سکتی ہیں۔ ہمارے سفیر مقامی نظام دیکھیں اور اس CD کو بریفنگ دیں۔ آخر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک دنیا کے مختلف ملک اپنے جنگلوں کو آگ سے کیسے بچاتے ہیں، پھر لگی ہوئی آگ کیسے بجھاتے ہیں۔ ہم اسی طرح خوراک کے بحران میں بھی مبتلا ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔